سیدنا عبدالقادر جیلانی کے لیے پیرس کی سال ثواب کے لیے بندوبست کیا، تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا جو رہ گیا تو وہ اور آپ کو بیان کروں. جیسا کہ آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ اللہ پاک حدیث قدسی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا ولی، اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ کے دوست وہ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر ان کا ذکر ہے. اللہ ان کو اپنا بنا لیتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور جس کے اگر ساتھ صحبت اختیار ہو تو آخرت یاد آ جائے. اللہ والوں کی صحبت میں آخرت یاد آتی ہے اور اللہ والوں کی دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بے شک مراد تھے. مراد سے مطلب ان کو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مخصوص فرمایا تھا، لیکن انہوں نے بہت زیادہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی بہت بڑے مجاہد، یعنی یہ سمجھیں کہ اگر آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آ جائیں تو آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. اس میں خوش ہونے کی بات نہیں، اس میں پریشان ہونے کی بات بھی ہے کہ آپ کو پھر اپنے اعمال کے اعتبار سے اس قابل بنانا پڑے گا، اس کو سسٹین کرنا پڑے گا. تو سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے سخت مجاہدے کیے کہ آج عقل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. یعنی وہ فرماتے ہیں کہ پہلے جب اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام پہ رکھا بھی تھا اس لیے کہ وہ خرابی بغداد میں اتنی زیادہ ہو گئی تھی، اتنی زیادہ منتشر الخیال اور یونانی فلسفہ آ گیا تھا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے متعلق الٹی سیدھے بحثیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے، اور اس کے بعد بے حیائی، اور وہ تمام باتیں اتنی زیادہ پھیل گئی تھیں کہ اس کے لیے پہلے تو اللہ پاک نے سیدنا امام غزالی کو وہاں بھیجا اور انہوں نے وہ تمام یونانی فلسفوں کو مقابلہ کیا، لیکن انہوں نے یونانی فلسفوں کا مقابلہ اپنے علم کے ذریعے سے کیا. اور 488 ہجری میں جب حضرت امام غزالی بغداد کے اندر وہ چانسلر تھے اس وہاں کی جو یونیورسٹی تھی اور خلیفہ کے بہت قریب تھے، تو وہ جب علم منہ شگافیاں کر کے انہوں پھر بھی ان کو اطمینان نہیں تھا، قلب کی میں وہ بات پیدا نہیں ہوئی تھی. تو 488 ہجری میں جب وہ بغداد جس رات کو چھوڑ کر جا رہے تھے خاموشی سے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اسی رات حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی داخل ہو رہے تھے اور ایز اے اسٹوڈنٹ داخل ہو رہے تھے. ابھی ان کا اللہ تعالیٰ کا ٹائم اسکیل اپنا ہے، تو 488 میں بھی داخل ہو رہے تھے. اور انہوں نے کتنے مجاہدے برداشت کیے. تو وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو ایک تو یہ کہ وہ کبھی کھانا مانگنے کے لیے گئے نہیں، اور فرمایا کہ بغداد میں قحط پڑا اور بہت سخت قحط پڑا، اور میں بھوک سے انتہا، اور میں وہاں مسجد ریحان جو تھی وہاں کے اس کی مسجد میں تھا، وہاں بازار تھا، عطر کا بازار تھا شاید، اس میں مسجد تھی کوئی اس میں. تو میرا خیال ہوا کہ وہاں فقراء اور مساکین کو دجلہ کے ساحل کے اوپر کھانا بٹ رہا ہے، تو کہا چلو میں جاتا ہوں وہاں. بہت تو کہا میں وہاں گیا تو وہاں فقراء و مساکین کی اتنی بھیڑ تھی کہ میں نے کہا یہاں تو یعنی اپنے خودی کو ختم کرنا ہے، ان کے ساتھ میں کہاں. وہ تماشا دیکھ کے پھر آ گئے اور پھر برداشت کر لیا. کہنے لگے اتنی زیادہ بھوک کی شدت تھی کہ میں اپنے پیٹ کو دبا کر الٹا سو گیا مسجد ریحان میں. اتنے میں ایک شخص آیا اور نماز ہو چکی تھی اور میں لیٹا ہوا تھا اور میں سمجھ میں نہیں آیا تھا، اسٹوڈنٹ تھے. تو وہ ایک شخص آیا اور اس نے وضو کی نماز وغیرہ پڑھی 2 رکعت، تو اس کے بعد اس نے اپنا توشہ دان کھولا اور انتہائی عمدہ بھنا ہوا گوشت اور روٹی اس نے نکالی. میرے نفس نے مجھ سے کہا کہ تو اس قابل ہے کہ تو اس سے کہے کہ مجھے بھی چاہیے.
تو لیکن میں نے اپنے نفس سے کہا کہ خبردار اگر تو نے سوال اور یہ خواہش بغیر ظاہر کی تو نہیں. لیکن کہا پھر ایسا ہوا کہ اس کی نظر جو تھی مجھ پہ پڑی اس آدمی کی. تو اس نے کہا کہ آئیں آپ بھی شامل ہو جائیں. تو انہوں نے کہا پہلے تو نے انکار کیا. تو اس نے کہا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا. تو جب اس نے مجھے مجبور کیا تو میں گیا. اب بات شروع ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے مسافر ہوں. اس نے کہا میں مسافر ہوں، بغداد میں آیا ہوں. تو انہوں نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا میں گیلان سے آیا. اچھا وہاں سے. اور کہا تو آپ کہاں؟ تو کہا میں بھی گیلان کا رہنے والا ہوں یا اسٹوڈنٹ کے حیثیت سے. اور کا نام کیا ہے؟ کہ نام نام میرا عبد القادر ہے. عبد القادر ہے؟ تو اس نے کھانا بند کر دیا. اس نے کہا کہ عبد القادر بات یہ ہے کہ گیلان میں تمہاری والدہ نے مجھے 8 دینار دیے تھے کہ میرے بیٹے کو جا کر بغداد میں دے دینا. اور میں نے تمہیں بڑا تلاش کیا. میرے پاس جب پیسے ختم ہو گئے تو ان دیناروں میں سے میں نے یہ کھانا خریدا ہے. تو اب میں تیرا نہیں، تو آپ کا نہیں، بلکہ تم میرے نہیں بلکہ میں تمہارا مہمان. تو انہوں نے خیر پھر اس بعد کھانا کھایا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کتنے؟ انہوں نے کہا بھی میرے پاس 6 دینار بچے. انہوں نے کہا چلو تمہاری ضرورت ہے تم لے جاؤ، میں پھر بندوبست کر لوں گا اس کا. عبد القادر جیلانی وہ بھی دے دی ایز اے اسٹوڈنٹ. اور وہ خود کہتے ہیں کہ فارغ ہونے کے بعد، مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد 15 سال مجھ پہ ایسے گزرے ہیں کہ میں نے ہر رات میں ایک قرآن پڑھا. 15 سال. اور 40 سال مجھ پہ ایسے گزرے ہیں کہ میں نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اور 25 سال مجھ پہ ایسے گزرے ہیں کہ میں دریا دجلہ کے جو جنگلات تھے اس میں ریاستیں کر رہا تھا، اس لیے کہ میں مخلوق سے بھاگا ہوا تھا، یہاں تک کہ مجھ کو حکم کیا گیا کہ تم جاؤ واپس. اور اچھا وہ جو 25 سال. اور انہوں نے کہا کہ وہ جو اچھا میں نے جو واقعہ سے بیان کیا تھا پچھلا، وہ دوسری روایت میں تھوڑا مختلف بیان ہوا. میں تو اس کو سمجھا تھا کہ وہ خانقاہ میں ہوا، لیکن وہ خانقاہ میں نہیں، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں صحرا میں گم ہوا اور ایک جگہ، اور پیاس کی شدت سے شاید قریب تھا کہ میری روح پرواز کر جائے. تو میں نے اللہ سے بہت درخواست کی اور لیٹ گیا میں پانی کی. تو تھوڑی دیر میں کیا ہوا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے یہاں مسجد کے اندر بچے لے کر آتے ہیں گود میں، تو اللہ میاں کی طرف کیا دھیان ہوتا ہوگا؟ یعنی ہمارا سب کا دھیان، یعنی میرا تو کم از کم یہ اپنے اسماعیل صاحب کی طرف ہے. تو اب اللہ میاں تو کہتا ہے کہ قد افلح المؤمنون فی صلاتہم خاشعون، کہ جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. تو آپ کا بچہ، اور ایک نہیں، بعض 2 اور 3 بھی ہوتے ہیں، ایک ادھر گود میں ایک ادھر گود میں. تو آپ اگر 2 بچے لے آئیں گود میں اور اس کے بعد پھر نماز پڑھیں تو سارا وقت تو اچھا وہ بچہ ادھر گیا تو ادھر وہ پکڑ کے بھی لاتے ہیں. تو وہ کس قسم کی نماز ہوگی؟ تو میں بعض وقت سوچتا ہوں کہ اگر اسماعیل میں آ جائیں میرے ساتھ تو میں تو شاید نماز نہ پڑھ سکوں. میں ساری توجہ ان کی طرف ہوگی، کون سے اللہ میاں اور کون سی نماز. بہرحال وہ خاشعون اس طرف آ جاتا ہے سارا سارا دھیان. اچھا خیر بہرحال ہاں وہ جو واقعہ میں سنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں پیاس سے میں لیٹ گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برتن آیا جس میں پانی بھرا ہوا تھا اور مجھے پانی پلایا گیا. ابھی میں نے پانی پیا اور پانی پی کر میں فارغ ہوا تھا کہ بادل آئے اور بادل سے انتہائی تیز روشنی نمودار ہوئی. اس روشنی میں کہا کہ اے عبد القادر، مطلب یہ کہ وہ ایسا کوئی نور اللہ کا گویا. اس نے کہا اے عبد القادر، تم نے اتنی ریاضت کی ہے، تم اتنی محنت کی ہے، اب وہ اس میں کانسیکوینس ایک سیکوینس بنتا ہے. تو نے اتنی جو محنت کی ہے تو اب ہم آج سے تم پہ فرائض کی جو اور مجاہدات اور یہ سب آپ معاف کی جاتے ہیں، تم قبول کیے.
اس وقت انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی معاف نہیں ہوئی، تو عبد القادر تو کون سی چیز ہے کہ ایک تھوڑی سی پیاس اگر تجھے لگی اور پانی مل گیا تو ان کا یہ اللہ کی نہیں، ان کا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو وہ شیطان تھا، وہ بھاگا، لیکن بھاگتے وقت پھر اس نے ایک آخری وار کیا، اور وہ وار پہلے وار سے زیادہ باریک تھا، اس لیے کہ اس نے کہا کہ اے عبد القادر تیرے علم نے آج تجھ کو بچا لیا، ورنہ اس وادی کے اندر جہاں تو ہے میں 70 اولیاء اللہ کو گمراہ کر چکا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بدبخت، میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ کے فضل اس کی مہربانی نے بچایا، میں کیا اور میرا علم کیا۔ اور پھر وہ غائب ہو گیا، وہ روشنی بھی چلی گئی۔ تو یہ وہاں میں ہی سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعہ شاید خانقاہ میں ہوا، نہیں خانقاہ میں نہیں ہوا، بلکہ یہ اتنی محنت کی کہ جب بندہ اتنی محنت کرتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اندر اس کی رضا ختم ہو جاتی، جو اللہ کی رضا ہوتی تھی، دل کو باندھے میری اپنی رضا کے ساتھ، ہے نا، وہ ہم نے پڑھا تھا نا، کل رات اڑ رہے تھے ستارے ہوا کے ساتھ اور میں بھی اداس بیٹھا تھا اپنے خدا کے ساتھ، یا تو قبولیت کے طریقے سکھا مجھے، یا دل کو باندھ دے میری اپنی رضا کے ساتھ۔ تو وہ جو دل ہے وہ اس طرح سے ہو کہ آدمی اس اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ، حدیث شریف ہے کہ جب میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے۔ تو جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، اور غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز، بندہ مولا صفات ہر دو جہاں سے غنی اس کا بے نیاز۔ وہ ساری دنیا کو دم کرتا ہے اور ساری دنیا کے لیے دعائیں کرتا ہے، لیکن جب خود بیمار ہوتا ہے تو اپنے اوپر دم نہیں کرتا، وہ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو بلکہ جس کو اللہ پاک نے قرآن فرمایا کو ماں رمائیت اذ رمائیت ولکن اللہ رمى، اے پیغمبر وہ مٹی پھینکی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی، وہ ہم نے، وہ تمہارے ہاتھ نہیں تھی۔ اور پھر دوسری ہوگا ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے پیغمبر جو آپ سے بیعت کریں وہ آپ سے بیعت نہیں کریں، وہ مجھ سے بیعت کریں، اللہ سے بیعت کریں، ید اللہ فوق ایدیہم، وہ تمہارا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ نہیں، وہ اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر، اس لیے کہ وہ ہاتھ، اب آپ سمجھ گئے مطلب۔ تو اور پھر یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی صفات تو عطا کر دیتا، ان صفات میں سے ایک کسی حد تک لفظ کن کی بھی صفت عطا کر دیتا، اور وہ لفظ کن تھا کی صفت تھی جس کی بنا پر انہوں نے اس مرغی کی ہڈیوں کو حکم دیا تھا کہ قم باذن اللہ، تو کھڑے ہو جا۔ تو وہ صفت تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو، تو وہ ان میں سے تھے، اور تھے بھی حسنی تھے اور حسینی تھے، اور کیوں نہیں ہو، یعنی میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مستنجد باللہ، 5 خلفاء گزرے ان کے زمانے میں، یہ 90 سال کی ان کی عمر ہوئی، 5 خلفاء گزرے ان کو، ایک ان میں سے جو آخر مستنجد باللہ تھا، وہ بڑی شان تھی اس کی، تو وہ آ گیا آپ کی آواز سنی اور بہت متاثر ہوا، اور اپنے پورے انٹوریج کے ساتھ آیا تھا۔ تو اس کے بعد اس نے آ کر بہت بڑی عقیدت سے کوئی 18-19 تھیلیاں اشرفیوں کی آپ کی خدمت پیش کی، اس کے بعد آئے انہوں نے، حضور اس کو میرا ہدیہ قبول فرما لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی، اور وہ اچھا اس معاملے میں کہوں تو وہ بہت خوددار تھے، وہ چندہ بھی نہیں جمع کرتے تھے، اپنا مدرسہ چلاتے تھے جس میں 3000 اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہوتے تھے، لیکن اس کے لیے چندہ نہیں جمع کراتے تھے، بلکہ آپ کے بچے وغیرہ بزنس کرتے تھے، اس میں سے آپ پورا کام اپنا کرتے۔ خیر وہ بادشاہ نے کہا کہ آپ کے بہت زیادہ خان اور بہت سارے اخراجات ہیں، تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں کروں۔ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اب تم اس کو لے جاؤ۔ بادشاہ کو انکار کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی پہلے تو آڈینس ہی نہیں ملتا، پہلی بات تو ہم جاتے ہیں اور وہ 10 بار کوشش کرتے ہیں، وہ بادشاہ خود آیا۔ جب اس نے زیادہ انسسٹ کیا تو سیدنا عبد القادر جیلانی نے 2 تھیلیاں اٹھائیں، چھوٹی چھوٹی تھیلیاں تھیں، ہاتھ میں اٹھائیں، ان کو دبایا،
اور دبایا تو اس میں خون بہنا شروع ہوا، ٹپکنا شروع ہوا۔ وہ انہوں نے کہا کہ تم ظلم کرتے ہو اور خدا کی مخلوق سے ظلم کرتے ہو اور ان سے ٹیکس، ان سے پیسے اکٹھے کرتے ہو، پھر لا کر عبد القادر جیلانی کو خون پلاتے ہو۔ اور اے مستنجد، اس کا نام لے کر کہا کہ اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد نہ ہوتا تو میں یہ خون تیرے محل تک بہا دیتا۔ وہ کانپنے لگا اور کانپ کر بے ہوش ہو گیا۔ اس کو سمجھ نہیں آیا کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اتنی تو بے نیازی تھی اور اتنے دل کے غنی تھے، یعنی جس کو کہتے ہیں واقعی جو اللہ کے ساتھ جو بالکل ہو جائے۔ ان کا بیٹا تھا، وہ تجارت کیا کرتا تھا، ان کے ایک بیٹے کا نام عبدالرزاق تھے وہ، تو ان کا جو وہ تجارت کا سامان لے کے کہیں گئے ہوئے تھے، تو ان کا مینیجر آیا اور مینیجر نے کہا کہ حضرت صاحب یہ اطلاع یہ کہ وہ وہاں تو جہاز پہنچ نہیں سکا، جہاں افریقہ ایسٹ افریقن کوسٹ پہ کہیں جانا تھا، وہاں تو جہاز پہنچ نہیں سکا اور وہ جہاز بھی ڈوب گیا ہے اور صاحبزادے نے ان کا کوئی اطلاع نہیں۔ جانی صاحب جی، حضرت سیدنا عبد القادر صاحب جیلانی کے جو صاحبزادے ہیں، اس کا جہاز جو ہے وہ اس کے متعلق آئی کہ وہ غرق ہو گیا ہے اور ان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ تو نہیں کہ وہ ان کی خبر نہیں کیا ہے کیا نہیں۔ تو انہوں نے تھوڑی توقف فرمایا، ان کا الحمدللہ۔ کچھ دنوں کے بعد، ایک آدھ دو ہفتے کے بعد، پھر وہ شخص آیا اور ان کے ملازم ہی تھا جو تھا، انہوں نے کہا نہیں حضور، وہ الحمدللہ بڑی خوشخبری آج، وہ جہاز کوئی اور جہاز تھا، آپ کے صاحبزادے صاحب جو ہیں وہ منزل مقصود پہنچ گئے ہیں، ان کا جہاز بھی ہے، اس مال بھی سب ٹھیک ہے، وہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، کوئی نقصان کی جو خبر تھی وہ اطلاع جو تھی غلط نکلی۔ تو انہوں نے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نے کہا الحمدللہ۔ تو ان کے جو اسسٹنٹ تھے اور جو خدام جو خادم جو تھے، وہ شاگرد جو تھے، انہوں نے کہا کہ پہلی بار جب خبر آئی تو آپ نے اس پہ الحمدللہ کہا، تو اس پر تو آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ نقصان بہت بڑا۔ چلو دوسری بار کا الحمدللہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن پہلی بار کا الحمدللہ سمجھ میں نہیں آتا، اس پہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ تو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نے کہا کہ جب اصل میں تم نے مجھے خبر دی کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں اور سارا سامان ڈوب گیا ہے، تو میں نے اپنے قلب کی طرف توجہ کی اور معلوم کیا کہ اس کا کیا حال ہے، تو مجھ کو یہ سمجھ میں آیا کہ میرا قلب جو اللہ کی رضا پہ راضی ہے، تو میں نے اس پر الحمدللہ کہا تھا کہ میرا دل تجھ سے راضی ہے، میرے دل کو باندھے تو اپنی رضا کے ساتھ۔ اور تو اس پہ میں نے الحمدللہ کہا، میں نے اس جہاز کے نہ ڈوبنے پہ الحمدللہ کہا، نہ اس کے بچنے پہ الحمدللہ کہا، اور اب جب دوبارہ تم نے جب مجھ سے کہا تو تب بھی میں نے دیکھا کہ میرا دل جو ہے اللہ کے ساتھ تعلق میں کوئی فرق نہیں، تو میں نے اس پر الحمدللہ کہا، تو میں نے اپنے دل کی کیفیت کے ساتھ الحمدللہ کہا۔ میرے دوستو، یہ مقام تھا جس کی وجہ سے بغداد کو انہوں نے بچانے کی کوشش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ 1.5 2 4 لاکھ انسان بغداد میں، لیکن آپ کا جو سلسلہ تھا اور بہت ملکوں میں پھیلا، اور لیکن میرا خیال سے خرابی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس کے کوئی 615 میں چنگیز خان آیا، لیکن چنگیز خان نے بغداد کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کیا، اطراف کے علاقے میں، لیکن پھر 656 میں یعنی آپ کے انتقال کے کوئی 90 سال بعد جب دوسری بار ہلاکو خان جب آیا تو اس نے پھر وہ پورے بغداد کو ڈی پاپولیٹ کر دیا، اس میں پھر کوئی نہیں بچا تھا۔ میرا اللہ تعالیٰ انہیں اس وقت، اور میں آپ سے بتاؤں کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خدمت انجام دی اور جو گریک فلسفے کو جو کنفرنٹ کیا اپنے علم کی بنیاد پر، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نے اس کو علم کی بنیاد پہ نہیں کیا بلکہ ایمان کی بنیاد پہ کیا۔ وہ یعنی آرگومنٹ وہ کوئی مناظرہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہوتا تھا۔ جیسے بادشاہ آیا تو اس سے کوئی زیادہ بات نہیں، اس کو بس یوں کہا کہ دبایا، وہ بادشاہ ویسی بات،
آپ سمجھے نا کوئی کرامات ان کی. یعنی آرگومنٹس نہیں ہوتے تھے، وہ ایک دل کی قوت سے اور اسی سے اصلاح بھی کرتے تھے لوگوں کی. لوگ آئے، توجہ ڈالی، ان کو نصیحت کی. تو 5,000 تو یہودی اور عیسائیوں کو مسلمان ہوئے ان کی تقاریر میں، اور 1.5 لاکھ انسانوں نے ہاتھ پہ توبہ کی، اور 1.5 لاکھ علماء پیدا کیے انہوں نے، جس میں سے میجورٹی میں نے آپ سے بتایا کہ بیت المقدس کے اوپر آپ کے انتقال کے 25 سال کے بعد جو صلاح الدین ایوبی نے جو حملہ کیا تھا، اس میں ان کی فوج کے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی توجہات، اللہ تعالیٰ اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان کی توجہات اور ان کے دعاؤں میں ہم کو شامل فرمائے، اور کم از کم قیامت کے دن کہیں کہ ہم بھی آپ کے ذکر کرنے والوں میں تھے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شیخ صاحب وہ ریاضت جو کرتے 25 سال ریاضت کیا کرتے تھے، کیا ایگزامپلس ہیں؟ وہ اب انہوں نے جو ریاضت کی وہاں، وہ تجرد، یعنی اپنی خالی خلوت میں تنہائی، وہ تنہائی میں تھے، 25 سال رہے ہوتے حال میں نے گزارے. اس کے بعد پھر کہا کہ اب آپ جائیں وہاں، آپ اللہ کی وہ انہوں نے وعظ شروع کیا تھا، انہوں نے وعظ شروع کیا 50 سال اس لیے کہ وہ حضور صاحب آئے شروع کیا. اس کے بعد تو پھر یہیں رہے، پھر گئے نہیں. شادی بھی نہیں، شادی بھی بہت لیٹ. تو مطلب جو تربیت ان کی ہوئی اکیلے میں ہوئی کسی نہیں ان کے شیخ تھے، شیخ حماد تھے. ہاں شیخ حماد تھے، اور بعض نے لکھا کہ ان کو شیخ حماد نے روک دیا تھا کہ آپ اس سے فیض حاصل کرنے کے بعد وہ کیا کیفیت تھی، وہ ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ ایک تو ہے نا کہ آپ پرماننٹلی چلے جائیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ اس وقت کے لیے جائیں پھر آ جائیں. آپ سمجھیں، ایک تو ہے نا کہ جو لاسٹ، میں خیال ایسا نہیں تھا، بلکہ اپنے ریاضت کے لیے جاتے تھے، مجاہدات کرنے کے بعد پھر اس طرح کی کوئی شکل بنی ہوگی. ان کے شیخ نے ان کو ایک بار جانے سے روک دیا تھا. انہوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مل گئے تھے تو انہوں نے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا میں یہاں بغداد کے جو مخالف سے بھاگ رہا ہوں، تب ہوں جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ مخلوق اتنی خراب ہے؟ کہ نہیں، میں ان کی خرابی پہ نہیں، بلکہ اپنے کو بچانے کی بات. تو ان کا نہیں، آپ ابھی نام میرے پاس ہے، وہ لے آئے تھے شیخ حماد جو تھے، انہوں نے لے آئے. اس کے بعد انتقال کے بعد بھی کرتا رہے، اور اس کے بعد وہ آئے. ان کے انتقال کے بعد 525 ہو گئے. ان کے انتقال کے بعد شاید وہ پھر چلے گئے، پھر آئے. حضرت دیکھیے امام غزالی 488 ہجری میں غائب ہو گئے. خلیفہ نے پوری دنیا ڈھونڈوا دی، وہ نہ ملے. حضرت امام غزالی گئے اور دمشق کی جو مسجد بنو امیہ اس کے مینارے میں رہنے لگے. 11 سال رہے. کیا کر رہے تھے؟ عبادت کرتے تھے، اور نیچے جو حمامات تھے ان کو دھوتے تھے. ہاں دھوتے تھے، اور ان کو دھوتے تھے اور مسجد صفائی کرتے تھے. کسی کو نہیں معلوم کہ یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم پڑا ہوا ہے. وہ کمیونیکیشن وہاں پہ ایسا تو نہیں تھا جیسے آج کل. وہ ہے کوئی فقیر. 11 سال کے بعد پھر جب وہ واپس آئے، ان کو حکم ہوا کہ اب جائیں واپس. تو انہوں نے پھر وہ کتاب لکھی کی میں سعادت، اس کے بعد لکھی. اس میں